بدر میں بھی پہلی صف میں، احد میں بھی پہلی صف میں، خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے میں آیا۔ شیر خدا فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں مرحب ہوں؟ تو شیر خدا فرمانے لگے مجھے تیرا تو پتا نہیں، مجھے اپنا پتا ہے۔ انا اسد اللہ و رسولہ، میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ جب میدان لگا تو مولا علی نے ایک ضرب لگائی، زیادہ نہیں، صرف ایک ضرب لگائی، اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آج کے دن پوری امت کی عبادت ایک طرف اور علی المرتضیٰ کی یہ ضرب ایک طرف۔ اور جب خیبر کا دن آیا حضور نے فرمایا صبح جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ صبح ہوئی حضور نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے، آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہا حضور میری آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ پر فتح لکھ دی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر آنے لگ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں اس شان سے گیا کہ ایک ہاتھ میں نے تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر جب میں نے خیبر کا دروازہ پھینکا تو 40 گز دور جا کر دروازہ گرا۔ تو اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہم فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ جن کے لیے حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ علی کی محبت ایمان ہے۔ جن کے لیے حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک دن حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں، تو بتائیں اس وقت جبریل کہاں پر ہے؟ تو مولا علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پر ہے، نہ 7 زمینوں پر ہے، نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ تو جبریل امین فرمانے لگے کہ سچ کہا ہے مصطفیٰ نے، تو واقعی شہر علم کا دروازہ ہے، تو علی ہے میں ہی جبریل ہوں۔ یہ ان کے علم کی وسعت، یہ ان کی حکمت اور دانائی کی وسعت۔ چپ ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا قرآن علی ہے۔ اس باغ نبوت کی کلی ہے فاطمۃ الزہرا، حسنین ہے 2 پھول تو گلاب علی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے عالم جمع ہو جائیں اور مولا کائنات کی شانیں بیان کرنے لگ جائیں تو ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مولا کائنات کی شانیں ختم نہیں ہوں گی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن ہر زمانے میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ دنیا حیدر کی شان کیا سمجھے، دنیا کی سمجھ میں تو بھی کلندر نہیں آیا۔ مولا کائنات کی جو شانیں ہیں وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں، جس کے در پر کھڑا ہونے والا دنیا کا ہر ولی ہو زمانہ اسے علی کہتا ہے۔ جاتے جاتے امام حسن و حسین کو وصیت کر گئے کہ بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے اور مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس کی کوئی بات نہیں۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے، 21 رمضان المبارک کی شام ڈلی تو وہ شیر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں، کوفے میں لوگ تڑپے، مکے میں لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ شیر اس انداز میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کی روشنی قیامت تک رہے گی، ان کا اجالا قیامت تک رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، مولا علی کا نام
ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔